تفسیر بالدرایہ ان تفاسیر کو کہا جاتا ہے کہ جن میں احادیث کے تذکرے کے ساتھ ساتھ دیگر مباحث بھی ذکر کی جائیں، جیسا کہ بعض تفاسیر میں ربط بین الآیات، صرفی مباحث، نحوی لحاظ سے اشکالات کے جوابات، بلاغت کے نکات و فوائد، آیت سے مستنبط مسائل و فوائد، فرق باطلہ کی تردید، تصوف سے متعلق نکات اور دیگر چیزیں بھی جس میں ذکر کر دی جائیں وہ تفسیر بالروایہ ہوتا ہے۔ وہ تفسیر بالدرایہ ہے، چونکہ تفسیر بالروایہ میں صرف موضوع احادیث ہوتی ہیں، حدیث مرفوع، موقوف اور مقطوع، اور بالدرایہ میں وسعت ہوتی ہے، اس میں روایات کے ساتھ ساتھ دیگر علمی، فنی اور تحقیقی مباحث بھی ذکر کی جاتی ہیں، اور اس میں عقل کو بھی بروئے کار لایا جاتا ہے، چونکہ قرآن نے بھی جا بجا عقل کے استعمال کا حکم دیا ہے، افلا تتفکرون، تدبرون، تعقلون کے ساتھ، اس لیے اس میں عقل کو بھی غور و فکر کے ساتھ ان سے بھی مسائل اور فوائد یکجا کیے جاتے ہیں۔ احادیث میں جو ممانعت آئی ہے تفسیر بالرائے کی، کہ جیسا کہ روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قال فی القرآن برأیہ فاصاب فقد اخطأ، کہ جس نے قرآن میں رائے سے بات کی اس نے درست بات بھی کی ہو تو خطا کی ہے، یا جیسا کہ روایات میں ہے من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تو وہاں تفسیر بالرائے سے مراد یہ ہوتا ہے کہ انسان نے ایک اپنا باطل نظریہ رکھا ہے اور وہ اپنے نظریے کے مطابق ان آیات کی تشریح کر رہا ہوتا ہے۔ ائمہ سلف اور اسلاف امت کی تشریحات کو چھوڑ کر اپنی منمانی تشریح کرنا، اپنی رائے اور فہم سے جسے درست سمجھے وہ وضاحت کرنا، یہ تفسیر بالرائے۔ تو گویا تفسیر بالرائے یہ کہ اسلاف امت کے نقطہ نظر سے انسان ہٹ کر تفسیر بیان کرے۔ آج تک جو سلف نے تشریح کی ہے اس سے ہٹ کر ایک آدمی اگر ایک بات بیان کرتا ہے تو وہ تفسیر بالرائے ہے، یا اپنے باطل نظریے کے لیے آیات کے مفہوم کو خلط ملط کر کے غلط سلط بیان کرتا ہے تو یہ تفسیر بالرائے ہے، کہ اس کا یہ طریقہ کار ٹھیک نہیں تھا، اگر وہ بات درست بھی ہو لیکن اس کا طریقہ درست نہیں تھا، اسے چاہیے تھا کہ یہ سلف پر اعتماد کرتا۔ اس قسم کی جو تفاسیر لکھی گئی ہیں ان میں سب سے پہلی تفسیر ہے مفاتیح الغیب، مفاتیح الغیب المعروف تفسیر کبیر، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ، متوفی 606 ہجری۔ یہ تفسیر دارالکتب العلمیہ سے 30 جلدوں میں طبع ہے، اور دار احیاء التراث العربی سے 32 جلدوں میں طبع ہے۔ امام رازی رحمہ اللہ مسلک کے اعتبار سے شافعی عالم تھے، ان کی بہت سی تصانیف ہیں، جن کی تعداد 80 تک پہنچتی ہے۔ ان کی مکمل سوانح
اور تصانیف کے نام کے لیے اس کتاب کا مطالعہ کریں۔ عبدالسلام ندوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے امام رازی، اس میں انہوں نے امام رازی کی سوانح بھی ذکر کی ہے، آپ کے اساتذہ و تلامذہ، آپ کا مسلک و مشرب، تصانیف کا تعارف، اور اس میں آپ کی تصانیفات میں 80 کتابوں کا تذکرہ انہوں نے کیا۔ امام رازی کی معروف تصانیف میں درج ذیل کتب ہیں۔ ایک ہے المحصول، یہ انہوں نے اصول فقہ پر لکھی ہے، المحصول۔ شوافع کے نقطہ نظر کے لحاظ سے اصول فقہ کی تمام امہات مباحث اس میں موجود ہیں۔ بعد میں آنے والے اہل علم انہوں نے اس کتاب کا یا اختصار کیا یا شرح لکھی، کسی نے تلخیص کی اور کسی نے اس کی توضیح کی۔ اس کتاب کی مفصل شرح علامہ قرافی مالکی نے لکھی ہے، نفائس الاصول فی شرح المحصول، نفائس الاصول فی شرح المحصول۔ اسی طرح امام رازی کی ایک تصنیف ہے الاربعین فی اصول الدین، اس میں انہوں نے علم کلام کے 40 مسائل بیان کیے ہیں۔ اسی طرح ان کی ایک کتاب ہے الخمسین فی اصول الدین، یہ فارسی زبان میں ہے، اس میں علم کلام کے 50 مسائل کا تذکرہ ہے۔ علم کلام پر ان کی درج ذیل 3 کتابیں معروف ہیں۔ نمبر 1 نہایت العقول، نمبر 2 کتاب القضاء والقدر، اور نمبر 3 اساس التقدیس۔ اس مؤخر الذکر کتاب میں انہوں نے اللہ تعالیٰ سے جسمانیت اور عوارض جسمانیت کی نفی کی ہے، اور اللہ رب العزت کے لیے تنزیہ کو ثابت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسم سے پاک ہے۔ اسی طرح ان کی ایک تصنیف ہے عصمت الانبیاء، انبیاء علیہ السلام کے معصوم ہونے پر انہوں نے مفصل بحث کی ہے۔ بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ مستقل تصنیف ہے، اور بعض کی رائے یہ ہے کہ یہ تفسیر کبیر ہی کا حصہ ہے، جہاں حضرت آدم علیہ السلام سے جہاں لغزش کا تذکرہ ہے، وہاں امام رازی نے تفسیر کبیر میں مفصل بحث کی، تو اسی بحث کو الگ سے طبع کیا گیا۔ ان کی ایک کتاب فضائل الصحابہ ہے، ایک دلائل الاعجاز، اور ایک حدائق الانوار فی حدائق الاسرار۔ اسی طرح انہوں نے سحر اور دیگر علوم جو ناجائز ہیں اس پر بھی ایک رسالہ لکھا ہے، السر المکتوم فی مخاطبۃ النجوم۔ السر المکتوم فی مخاطبۃ النجوم۔ شیخ ابو علی سینا نے منطق اور فلسفے پر ایک کتاب لکھی تھی الاشارات کے نام سے۔
انہوں نے اس کی شرح لکھی ہے الانارات فی شرح الاشارات، الانارات فی شرح الاشارات۔ اس میں تشریح کم ہے، جا بجا ابو علی سینا پر نقد ہے، ان پر اشکالات اور اعتراضات ہیں، اس لیے بعض ظریف الطبع اہل علم نے کہا یہ شرح نہیں ہے، جرح ہے، شرح نہیں ہے، جرح ہے۔ محقق طوسی نے پھر امام رازی کے ان تمام اشکالات کے جوابات دیے جو انہوں نے ابو علی سینا پہ کیے تھے۔ تو فوق کل ذی علم علیم، اس کے بعد آئے ہیں قطب الدین محمد بن محمد رازی، متوفی 744 ہجری۔ انہوں نے لکھی محاکمات، محاکمات یعنی محاکمہ، فیصلہ کیا کہ امام رازی کے اشکالات اور محقق طوسی کے جوابات میں اشکال کہاں قوی ہے، جواب کہاں درست ہے، کہاں نہیں ہے، کہاں تشنگی باقی ہے، تو انہوں نے پھر محاکمہ کیا۔ تو بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا، تفسیر بالروایا میں بالدرایا میں پہلی تفسیر تفسیر کبیر ہے۔ اس تفسیر کا سبب تالیف، امام رازی رحمہ اللہ نے ایک دفعہ درس میں کہا کہ سورہ فاتحہ میں تقریباً 10,000 مسائل و فوائد ہیں، تو بعض نادان لوگوں نے اسے مبالغے پر محمول کیا، تو امام رازی نے پھر ان کے جواب میں یہ تفسیر لکھنا شروع کی۔ تو اس تفسیر کی ابتدائی جلدیں سورہ فاتحہ پر مشتمل ہیں، اور نہایت تفصیل کے ساتھ انہوں نے تعوذ، تسمیہ اور فاتحہ کی تشریح کی، اور ثابت کیا کہ اس میں واقعی اتنے مسائل اور فوائد موجود ہیں۔ امام رازی رحمہ اللہ کی تفسیر میں اسلوب یہ ہے کہ یہ ربط بین الآیات ذکر کرتے ہیں۔ ان سے پہلے عموماً مفسرین نے اس طرف توجہ نہیں کی۔ امام رازی غریب الفاظ کی وضاحت کرتے ہیں، جا بجا نحوی مباحث ذکر کرتے ہیں، نحوی اعتبار سے کوئی اشکال ہو تو ائمہ نحات کے حوالے سے اس کی وضاحت کرتے ہیں، فرق باطلہ کی خوب تردید کرتے ہیں، جیسے معتزلہ، کرامیہ، جہمیہ اور دیگر جو فرق باطلہ ہے ان کا رد کرتے ہیں۔ البتہ ان پر اشکال یہ ہے کہ یہ فرق باطلہ کے دلائل تو خوب بیان کرتے ہیں لیکن جوابات کمزور دیتے ہیں، یعنی دلائل میں بیان تو نقد ہوتا ہے لیکن جواب ان کا ادھار ہوتا ہے۔ انہوں نے ان کے اعتراضات اتنے تفصیل کے ساتھ اور اتنی وضاحت سے لکھے ہیں کہ شاید انہوں نے خود اس طرح بیان نہیں کیے ہوں گے جتنا فرق باطلہ کے دلائل کو وضاحت کے ساتھ انہوں نے بیان کیا۔ تو انہوں نے اشکالات تو ان کی بڑی وضاحت سے لکھے لیکن جوابات اس طرح وضاحت سے نہیں دیے، اس لیے اہل علم کو ان سے یہ شکوہ رہا کہ فرق باطلہ کو اس کتاب سے اس حوالے سے مواد مل گیا۔ چونکہ مسلک کے اعتبار سے شافعی تھے، اس لیے جا بجا فقہ شافعی کے فروعات بھی ذکر کرتے ہیں، مستدلات اور استنباطات بھی ذکر کرتے ہیں۔ اب آیت تسمیہ فاتحہ کا جز ہے یا نہیں، اس میں انہوں نے شوافع کے مستدلات ذکر کیے ہیں۔
اور پھر علامہ آلوسی رحمہ اللہ نے روح المعانی میں ان تمام کے جوابات بھی دیے اور حنفیہ کے استدلالات ذکر کیے۔ تفسیر کبیر ان 4 تفسیروں میں سے ہے جن کا شاہ صاحب نے انتخاب کیا تھا کہ اگر کسی کے پاس یہ 4 تفسیریں ہوں تو اسے فی الجملہ کسی اور تفسیر کی ضرورت نہیں رہتی، تو اس میں روح المعانی، تفسیر کبیر، ابن کثیر، ابو سعود۔ شاہ صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی مجھے قرآن میں کوئی مشکل پیش آئی ہے اور میں نے تفسیر کبیر کو دیکھا تو اس کا حل مجھے اس میں مل گیا۔ انہوں نے ہر لفظ کے تحت اور ہر آیت کے تحت اتنی مباحث لکھی ہیں کہ ذہن اس میں چلنے لگتا ہے۔ اور ذوق خوب بڑھ جاتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی اسے اپنے مطالعے میں رکھے تو فہم قرآن اور معانی قرآن میں اسے خوب فائدہ ہوگا۔ البتہ چونکہ امام رازی محدث نہیں تھے، اس لیے اس میں بہت سی روایات موضوع اور غیر مستند بھی آ گئی ہیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اس تفسیر کے غیر مستند روایات کو الگ کیا جائے اور یا ان کی حاشیے میں تخریج و تحقیق کر دی جائے۔ اب تک کوئی نسخہ ایسا نظر سے نہیں گزرا کہ جس میں تفسیر کبیر کی روایات پر محقق کلام ہو۔ البتہ یہ ادنیٰ مناسبت کے ساتھ واقعات، امثال، حکایات اور فوائد بہت نقل کرتے ہیں، جیسے وعلم آدم الاسماء کلہا۔ اس آیت کے ذیل میں علم پر بڑی مفصل اور محقق گفتگو کی ہے۔ علم کی وضاحت، علم کی تشریح، انبیاء علیہ السلام کا مقام، اہل علم کا مقام۔ یا ایھا الناس اعبدوا کے ذیل میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر مفصل گفتگو کی، توحید کے ثبوت پر واقعات، استدلالات ذکر کیے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے جو لغزش ہوئی اس پر مفصل بحث کی کہ انبیاء معصوم ہیں نہیں ہیں، اور اہل سنت والجماعت کا مسلک کیا ہے، مفصل بات ہے۔ تو یہ تفسیر مطالعے میں رکھنی چاہیے، اس سے انسان کے علم میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم واقعی ایک سمندر ہے اور انسان اس کی گہرائی تک پہنچ تو نہیں سکتا، لیکن کچھ نہ کچھ اس سے ایک مناسبت اور معلومات میں اضافہ بہت بڑھ جاتا ہے۔ اب یہ آیا امام رازی نے اس تفسیر کو مکمل کیا یا نہیں کیا؟ کشف الظنون میں حاجی خلیفہ رحمہ اللہ اور حافظ ابن حجر الدرر الکامنہ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا تکملہ نجم الدین مخزومی رحمہ اللہ نے کیا، اور بعض نے لکھا ہے کہ اس کا تکملہ شہاب الدین دمشقی نے کیا، اور بعض نے یہ تطبیق دی کہ ابتدا کا تکملہ انہوں نے لکھا نجم الدین نے اور آخر کا شہاب الدین نے۔ قرین قیاس بات یہ ہے کہ نجم الدین مخزومی نے لکھا ہے۔ کہاں سے لکھا ہے؟ بعض کی رائے یہ کہ سورہ انبیاء کے بعد سے لکھا ہے، لیکن یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی، اس وجہ سے کہ امام رازی ہر سورت کے آخر میں لکھتے ہوتے ہیں کہ فلاں دن فلاں تاریخ کو یہ سورت مکمل ہوئی، اور یہ تاریخ انہوں نے سورہ فتح تک لکھی ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے تقریباً 26 سپاروں کی تفسیر انہوں نے خود لکھی، فتح کے بعد سے آگے تکملہ ہے۔
لیکن تکملہ بھی ایسا خوب لکھا گیا ہے کہ پڑھنے والے کو معلوم نہیں ہوتا اصل تفسیر ہے یا تکملہ ہے۔ انداز اور اسلوب ایسا یکساں ہے کہ عام قاری نہیں تمیز کر سکتا کہ یہ لکھنے والے کا تکملہ لکھنے والا الگ ہے اور اصل مفسر الگ ہے۔ تو تکملہ میں بعینی ہی وہی اسلوب ہے جو اسلوب اصل تفسیر میں موجود ہے، اس لیے ممکن ہو تو یہ تفسیر انسان ضرور مطالعے میں رکھے، اس سے روایت کا بھی فائدہ ہے، درایت کا بھی فائدہ ہے۔ باقی جو اس کے بارے میں یہ جملہ کہا جاتا ہے کل شیء فیہ الا التفسیر، کہ اس میں سب کچھ ہے تفسیر نہیں ہے، تو شاید یہ جملہ اس نے کہا ہے جس پہ روایات کا غلبہ تھا، جن میں احادیث کا اور روایت کا غلبہ تھا تفسیر بالروایہ کا، تو انہوں نے دیکھا کہ اس میں تفسیر بالروایہ کم ہے یا ہے تو غیر معتبر ہے، تو انہوں نے یہ جملہ کہہ دیا، ورنہ اس تفسیر کے اندر ہر قسم کی مباحث موجود ہیں اور اہل علم اس سے استفادہ کرتے آئے ہیں، خصوصاً منطق اور فلسفے کے متعلق بھی اس میں دقیق مباحث موجود ہیں۔